السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں عورت کے پردہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی شہوات بنائی ہیں انسانوں کے لیے، بہت سی ایسی ٹیمپٹیشنز ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کس ٹیسٹ کے بعد یا کس امتحان کے بعد انسان اس پہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے یا اس کی زندگی پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ تو اب شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کام ہے کہ ہر وقت انسان کو غلط راہ کی طرف لے کے جانا، اللہ کے دین کے خلاف کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بارے میں اس کو بہکاتے رہنا۔ تو وہ جب ہر طرح کا حربہ استعمال کر لیتا ہے نا، کوشش کر لیتا ہے، تو انسان اس کے بہکاوے میں نہیں آتا، تو لاسٹ اس کے پاس آپشن کیا ہوتا ہے ایک مرد کے لیے کہ وہ ایک عورت کے ذریعے اس مرد کو فتنے میں ڈالتا ہے۔ اور ایک عورت ہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرد شاید ہر طرح کے حالات سے نکل آتا ہے، کسی چیز کے بہکاوے میں نہیں آتا سوائے ایک عورت کے فتنے سے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس فتنے سے بچ پاتے ہیں، بہت کم۔ ادروائز بہت موسٹلی مرد جو ہیں وہ بہک جاتے ہیں، خواتین کے فتنے میں آ جاتے ہیں۔ آج میں نے بہت سی ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں کہ کیا کرتی ہیں، ہماری جو حجابی سسٹرز ہیں، نقابی سسٹرز ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ آئی میک اپ کیا ہوا ہے انہوں نے، بہت اچھے سے اپنے آپ کو مطلب ویل سیٹڈ بنایا ہوا ہے، تو اس میں انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے، بہت ٹائٹ عبایا پہنا ہوا ہے، فٹنگ میں بہت بیلٹس لگائے ہوئے ہیں، حجاب کیا ہوا ہے، لیکن نہ ان کے حجاب سے وہ ان کا جو باڈی ہے وہ آگے سے کور ہے نہ پیچھے سے کور ہے۔ تو سسٹرز، اس طرح کے پردے کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ کا جسم کا ہر ایک حصہ واضح ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں ہیں وہ سجی ہوئی ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں، ہاتھ پاؤں آپ کے نیل پینٹس لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے دکھائی دے رہے ہیں، جسم آپ کا جس کو آپ نے عبایا سے ڈھانپا تو ضرور ہے، ایک کلرفل عبایا سے ڈھانپا ہوا ہے جس میں بہت سارا سٹائل، ایک فیشنیبل سٹائل سے وہ عبایا بنا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل فٹنگ میں ہے، آپ کے جسم کا ہر ایک عضو دکھائی دے رہا ہے، اس میں ہر ایک پارٹ واضح ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن میں پردے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ مرد حضرات جو ہیں، مردوں کے لیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی نظریں جھکا لیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اس کے بعد وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور ایک عورت کے پردے کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اس کو اپنی نظروں کو جھکا کر چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کور کرے، اپنے جسم کو کور کرے، اس طریقے سے نہیں کہ آپ کے جسم کا ہر ایک حصہ واضح ہو، اس طریقے سے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے یہ محسوس ہی نہ ہو، اس طریقے سے اپنے آپ کو کور کریں کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ یہ ہے پردہ۔ تو میں یہاں پہ کچھ تبع تابعین کے کچھ کے میں آپ سے اقوال شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضرت سعید بن مسیب تھے جو حضرت ابو ہریرہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ہر طرح کے ٹیسٹ سے پاس ہو جاتا ہے سوائے ایک عورت کے فتنے سے، شیطان اس کو ایک عورت کے فتنے سے بہکا لیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے بارے میں وہ کیا بیان فرماتے ہیں، ایک خطبہ میں وہ کہتے ہیں کہ میری ایج 84 ایئرز ہے، 84، اور مجھے ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، تو میں پھر بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کہیں کسی عورت کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ ایک وہ شخص جو بہت ہی عابد ہے، بہت ہی نیک ہے، صحابہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں، ایک آنکھ سے انہیں دکھائی نہیں دیتا، ایج ان کی سبحان اللہ 84 ہے، اور وہ اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس بارے میں ڈرتے ہیں، خوف میں ہیں کہ میں کہیں ایک عورت کے فتنے میں نہ آ جاؤں۔ تو ہم آج کے جو ینگ جو جنریشن ہے، ہمارے ینگ جو بوائز ہیں، ینگ یوتھ ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آج سارے انسٹاگرام یوز کریں گے، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، ہر چیز یوز کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس فتنے سے نکال سکتے ہیں جہاں پہ وہ اتنی ساری خوبصورت خواتین کو دیکھتے ہیں۔ تو حسان، ایک اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، حسان بن ابی سنان وہ فرماتے ہیں کہ وہ
عید کا موقع تھا اور وہ اس دن وہ باہر گئے، تو باہر سے ہو کے جب وہ واپس گھر آتے ہیں تو ان کی جو زوجہ ہیں ان سے سوال کرتی ہیں کہ اچھا، وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ باہر گئے تھے، کتنی حسین خواتین کو دیکھا آپ نے؟ تو وہ آگے سے خاموش ہیں، کچھ نہیں فرماتے، ادھر کوئی جواب نہیں دیتے۔ ان کی زوجہ دوبارہ پوچھتی ہیں، بار بار ان سے پوچھتی ہیں، وہ جاننا چاہتی ہیں کہ تھوڑی سی جیلسی تھوڑا ہوتا ہے نا خواتین کو، تو وہ بار بار پوچھتی ہیں۔ تو وہ بہت ہی نرم لہجے میں انہیں جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئی جسٹ لک ایٹ مائی فنگرس، کہ میں نے صرف اپنی نظریں جھکائی تھی اور میں نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھا تھا، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اور میں آپ کا ذکر آپ سے کرنا چاہوں گی، ایک عالم دین ہے عطا بن ابی، وہ صحابہ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھے ایک بہت بڑے خزانے کی، کسی بھی چیز کی، آپ مجھے دنیا کے بیش قیمتی خزانے کی، بہت بڑے قیمتی چیزوں کی بھی آپ مجھے حفاظت کرنے کو کہیں گے نا، میں کانفیڈنٹلی ہو کے میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ میں کروں گا، اور میں اس کو نبھاؤں گا، آنیسٹلی میں اس کو کروں گا اور اس میں سکسیسفل رہوں گا۔ لیکن ایک اگلی خاتون جس کی حفاظت کرنے کو آپ مجھے کہیں، تو وہاں میں اپنے بارے میں آپ سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں وہاں پہ اس کی حفاظت کر سکوں گا اور فتنے میں نہیں پڑوں گا۔ ایک ایسی اگلی خاتون جو بالکل خوبصورت نہیں ہے، ایک ایسی خاتون کی حفاظت بھی میں نہیں کر پاؤں گا اور میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، میں بہک جاؤں گا۔ تو جب وہ لوگ اتنا اپنے بارے میں خوف رکھتے تھے، اتنا ڈر تھا ان کے دل میں عورت کے فتنے کے بارے میں، تو ہم آج کس وہم میں گھوم رہے ہیں؟ آج ہم بہت سے ایسے حفاظ کرام دیکھتے ہیں، دین کے بہت عابد لوگ دیکھتے ہیں کہ جو عورت کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس کے فتنے میں آ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ریلیشن شپ اور پھر چیٹنگ اور میٹ اپ وغیرہ سب کچھ آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، فتنے میں آ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں اپنے دین سے۔ تو اس کے بارے میں، اور یہی لوگ ہیں جن کا قبر میں عذاب بہت دردناک ہوگا۔ بہت طرح کے عذاب ہیں، کہ ایک ایسا عذاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کچھ وہ ایک قبر کے عذاب کے بارے میں، کہ ایک وہ لڑکے اور لڑکیاں، مطلب مرد اور خواتین، قبر میں اوون، ایک سمجھ لیں ایک مثال کے طور پر کہ جیسے ایک اوون ہے، ایک فرنس کی طرح وہ آگ میں جھلس رہے ہوں گے، آگ وہاں پہ بڑھتی جائے گی اور وہ اس میں لپٹ کر لٹک کر اس میں اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر وہ سلپ ہو کے دوبارہ نیچے گر جائیں گے۔ یہی پروسیس ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ قبر کا عذاب ہے صرف ایسے لوگوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیوں ان کے ساتھ یہ عذاب کیوں نازل ہوا ان پہ؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں انہیں جواب دیا ان کی زندگی کے بارے میں، کہ یہ اپنی زندگی میں یہ چیزیں کرتے آ رہے تھے، کہ بے پردگی اور پھر چیٹنگ اور باتیں کرنا، ریلیشن شپ بنانا، حرام تعلقات، تو یہ ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب جو جنت میں جائیں گے ان میں ایسی کون سی خاص خوبی ہوگی کہ جس کو دیکھ کر انہیں جنت میں بھیجا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا التقویٰ، تقویٰ اور حسن اخلاق، کہ جس میں تقویٰ ہوگا اور حسن اخلاق ہوگا زیادہ، وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر دوبارہ کسی نے سوال کیا کہ جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے؟ ان میں ایسی کیا برائی ہوگی یا ایسا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اپنی زبان اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سب کا سولیوشن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں کیا کریں، اپنے حق میں بہتری کے لیے دعائیں کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں، اٹھتے بیٹھ دن کے اذکار پڑھتے رہا کریں، سوتے ہوئے رات کے اذکار پڑھا کریں۔ اللہ سے جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، آپ اپنے آپ کو بہت سیف اور بہت
پرامن اور پرسکون محسوس کریں گے. لیکن جتنا ہی آپ اللہ سے دور ہوتے جائیں گے نا، آپ ایک ایسے جیسے آزاد خیالات اور ایک اینمی پرسنالٹی بنتے جائیں گے کہ بس ہر وقت تیار رہیں گے لڑنے کے لیے اور فائٹ کے لیے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اس سے زیادہ نقصان آپ کا خود کا ہوگا. سو پلیز بی کیئرفل اباؤٹ یور سیلف اینڈ یور لائف.